یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ ویڈیو لیک کیا ہے کہ سلطان تو وزیر قانون ہے، یہاں پر کے پی میں، اور ابھی یہ ویڈیو انہوں نے اس لیے وائرل کیا ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ دیکھیں ہم کتنے ایماندار ہیں، ہم نے اپنے وزیر کو نکالا، حالانکہ ان کے پاس ویڈیو موجود تھی، جب ویڈیو موجود تھی اور اب 3 سال بعد ان کو نکال رہے ہیں، اور اس وجہ سے اور اس ٹائمنگز کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ان کا کوئی مطلب تھا، لیکن جو مطلب وہ ہمارے گلے میں ڈال رہے تھے، وہ ان کے خود ان کے گلے میں وہ پھنس گئے۔ محمد علی اور میری جہاں تک بات ہے تو محمد علی صاحب اور میں کبھی ایک جگہ بیٹھے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس مطلب وہ جو محمد علی صاحب ہمارے ساتھ دکھائی دے رہے تو اس ویڈیو میں ایڈیٹنگ ہوا ہے۔ محمد علی صاحب کی اور کسی جگہ کی ویڈیو ہمارے ساتھ مطلب اٹیچ کیا گیا ہے، لیکن اس کی اگر فورینزک کیا جائے تو 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری کال ڈیٹا نکالے، حکومت کے پاس اختیار ہے، اداروں سے پتہ چل سکتا ہے نا، کال ڈیٹا نکالے۔ پرویز خٹک کی مجھے 5-5 6 دفعہ کالیں آئی ہیں کہ شابہ آؤ جلدی آؤ، پشتو میں بولے تھے کہ ذرہ آزا شابہ ذرہ آزا جلدی آؤ، مطلب پرویز خٹک مجھے 5 دفعہ کال کیوں کرے گا؟ یہ ملک انٹ کا فدا مجھے دن میں 5 دفعہ کال کیوں کرے گا؟ کس لیے کر رہا تھا کال؟ یہی بھی ایک سوال ہے۔ میں میڈیا کے بھائیوں کو درخواست کرتا ہوں کہ لوگوں کو میرا موقف سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہاں پر تو بس جلدی ٹکر چل جاتے کہ ضمیر فروش، اگر ضمیر فروش ہم ہوتے تو پھر ہم 50 کروڑ پر بیچتے ووٹ اور پھر الیکشن ہی نہیں لڑتے اور نئی میدان میں اترتے۔ بھائی بات اس طرح ہے کہ ہمارے ساتھ جو تعاون کیا گیا تھا وہ جنرل الیکشن کے لیے، پارٹی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، پارٹی افیئرس کے لیے، پارٹی ایونٹس کے لیے کیا گیا تھا، سینٹ کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے بات 3 سال پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کے پی میں 25 سے 30 ایم پی ایز یہاں پر خفا ہے، اس کے علاوہ پنجاب میں بھی ایم پی ایز خفا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان پر پریشر ڈالنے کے لیے اور سپریم کورٹ پر پریشر ڈالنے کے لیے یہی ویڈیو جو ہے ابھی لیک کیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، پیسے گن رہے ہیں اور اس طرح یہ ویڈیو بھی انہوں نے بنائی ہے، یہ پیسے بھی ان لوگوں نے دیے سب کو جنرل الیکشن کے لیے۔ سینٹ کے لیے یہ پیسے نہیں دیے گئے تھے، سینٹ کے لیے اگر پیسے ملتے تو پھر ہم 50 کروڑ روپے کیوں نہ لیتے، 1 کروڑ روپے ہم لیتے، 1 کروڑ روپے تو یہ تو انہوں نے جنرل الیکشن کے لیے، پارٹی افیئرس کے لیے، ہمیں پیسے نہیں دیے گئے تھے، یہ تو پارٹی کے لیے کہ پارٹی کا جھنڈا اس پر لگاؤ، پوسٹر لگاؤ، سٹیکر لگاؤ، بینرز لگاؤ، پارٹی کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے انہوں نے یہ پیسے دیے تھے، حالانکہ ہمیں اپنے ذاتی جیب خرچ کے لیے نہیں دیے تھے۔ تو یہ پارٹی لائن کے مطابق، پارٹی کے حکم کے مطابق اور سرکاری جگہ پر دی گئی تھی، تو اس وجہ سے مطلب یہ جو میں آج سچ کہہ رہا ہوں، 3 سال پہلے میری آپ ویڈیو دیکھیں، 3 سال پہلے میں نے جیو نیوز پر کہا تھا کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا ہے پیسوں کی شکل ان کیش، میں نے اماؤنٹ بھی بتایا تھا، میں نے مطلب 3 سال پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن میرے میڈیا کے بھائی اور صحافی بھائیوں نے اس بات کو وائرل نہیں کیا اس وقت۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں وائرل نہیں کیا، لیکن صرف جیو نیوز نے یہ بیان چلایا تھا، وہ بھی رات کے 9 بجے کے خبروں میں، لیکن باقی اس کے بعد یہ خبر چپ رہ گئی۔ اس کے بعد بھی میں ہائی کورٹ گئی ہوں، میں نے ہائی کورٹ میں بھی کیس دائر کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں، ثبوت بھی ہے، اور انشاءاللہ میں پاکستانی عوام کے لیے یہ سچ میں نے بولا ہے، اور ان ضمیر فروش، میں ان کو ضمیر فروش کہتا ہوں، کیونکہ یہ جب سینٹ کا ٹکٹ کسی کارخانہ دار کو ملتا ہے، کسی امیر بندے کو ملتا ہے جو نہ ورکر ہوتا ہے، جو نہ پارٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، نہ اس کے گھر پر کوئی جھنڈا ہوتا ہے، ان لوگوں کو ٹکٹ کیوں ملتا ہے اور کون ٹکٹ دیتا ہے؟ ٹکٹ تو ہم نہیں دیتے، نہ عام ورکر دیتے، ٹکٹ لیڈرشپ دیتا ہے اور لیڈرشپ ہی پیسے لیتا ہے، اور پھر بدنام کون ہوتا ہے؟ پھر بدنام ہمارے جیسے ہمارے جیسے عام ورکر، غریب لوگ جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں۔ میں اس وجہ سے یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں اور نہ پیچھے ہٹتا ہوں نہ ڈرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو بات کہی تھی 3 سال پہلے اس پر اب بھی قائم ہوں۔ کرنا چاہتا ہوں جو میڈیا پر ویڈیو سکینڈل لیک ہوا ہے، تو اس ویڈیو کو انہوں نے اس میں ایڈیٹنگ کیا ہے، اس کو کٹ کیا ہے، اور کچھ ان کے ساتھ مطلب تصاویر ایڈ کیے گئے ہیں،
میں نے میڈیا کے سامنے بھی کئی دفعہ 3 سال پہلے بھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا گیا تھا کیش کے شکل میں، تو وہ میں نے 3 سال پہلے بھی وہ بات کہی تھی اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ووٹ کی خرید و فروخت کی بات ہوئی نہیں تھی۔ اصل میں ووٹ کی خرید و فروخت کی بات اگر ہوتی تو پھر 50 کروڑ سے 70 کروڑ روپے تک پھر ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ 1 کروڑ روپے پارٹی افیئرس کے لیے، پارٹی ایونٹس کے لیے، جھنڈا ڈنڈا اور پوسٹر سٹکر کے لیے دیے گئے تھے سب ایم پی ایس کو۔ ابھی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن کم از کم میں نے سچ بولا ہے اور اس سچ بات پر اب بھی قائم ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر حکومت کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کے پی ہاؤس نہیں ہے، میرے پاس ثبوت بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے، اور ان کے دیے گئے پیسوں کی فنگر پرنٹس بھی ہیں۔ تو میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں یہ ثبوت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں پیش کروں گا۔ میڈیا کے سامنے ابھی اگر میں پیش کروں تو ان ثبوتوں کے ساتھ یہ مطلب کچھ کر سکتے ہیں حکومت ان کی، تو میں سچ پر ہوں اور نکلا ہوں، انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کروں گا، اور اپنے اوپر جو ہمارے انہوں نے ہم پر الزام لگائے تو میں ان کو غلط ثابت کروں گا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کروں گا۔ میں ہر فورم پر جاؤں گا، ہائی کورٹ میں نے مطلب کیس دائر کی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہماری کیس بھی لگ جائے گی، اور ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے۔ تو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کیس میں ہی جیتوں گا، کیونکہ میں سچ پر ہوں۔